محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں مسلم شریف کی روایت نقل فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں نیک خواتین، اور پچھلے کئی سلسلوں سے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق، اس کی کرم نوازی سے ہم سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر بالتفصیل بالتدریج کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی آپ کا ذکر خیر ہوگا اور ایک نئے انداز سے ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے قبلہ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدہ ذلہ العالی کس انداز سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، زندگی کے کس پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخصیت ہے تو اس کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، تو یہ تو پھر آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، صحبت یافتہ ہیں، تو ان کے تو کیا زندگی کے کمال پہلو ہیں۔ حضور آج کس انداز سے تذکرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ سے سنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کس طرح کرتی تھی، ٹھیک، کچھ اس کی حسین جھلکیاں وہ پیش کی جائیں گی ماشاءاللہ، تاکہ ہم میں، ہماری اسلامی بہنوں میں، ناظرین و ناظرات میں بھی حکم مصطفیٰ، احکامات مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ماشاءاللہ، اس سے پہلے مرحبا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو منقبت لکھی ہے بی بی عائشہ صدیقہ کی، صحیح، پہلے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں تو آج بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ، حصول برکت کے لیے پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دی، جو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین، آپ صدیقہ پیدر صدیق اور شوہر نبی، آپ صدیقہ پیدر صدیق اور شوہر نبی، میں کاؤ سسرال اعلیٰ آپ خود ہے بہترین۔ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی مبارک ماں ہیں کہ آپ ام المؤمنین ہیں، والد آپ کے امیر المؤمنین ہیں،
اور ان کا حجرہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آرام فرما ہے. ان کے آستانے پر 1,40,000 فرشتے صبح و شام حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں. نام کتنا مبارک ہے، عائشہ، اور لقب کتنا پیارا ہے، حبیبہ حبیب الرحمن، حبیبہ حبیب خدا. اور دیکھیں نام صدیقہ ہے، والد کا نام صدیق ہے، شوہر اللہ کے نبی ہیں، اور نبی بھی کیسے، نبی الانبیاء ہیں. میکا بھی اعلیٰ ہے، سسرال بھی اعلیٰ ہے، اور آپ بھی بہترین ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کی برکات سے امت کو مالا مال فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا. جی اب تو خود ساختہ حکمتیں اور غفلتیں اور مسائل اور یوں مصلیت پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل ہو جاتے ہیں. ابو قعیس کی زوجہ نے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا. جی. اور ابو قعیس اب ہوئے بی بی عائشہ کے رضائی والد، اور ابو قعیس کے بھائی افلاح یہ ہوئے رضائی چچا. ٹھیک. تو بخاری شریف میں ہے کہ پردے کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو ابو قعیس کے بھائی افلاح نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا چاہا تو آپ نے فرمایا میں اس شخص کو اجازت نہیں دوں گی، رضائی چچا کو، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں اجازت نہ حاصل کر لوں. ابو قعیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے، ابو قعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، کیا گھر آنے کی اجازت دے دوں، میں نے انکار کر دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کو کس نے روکا کہ آپ چچا کو اجازت نہ دیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص نے مجھے دودھ نہیں پلایا، مجھے تو ابو قعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں. سبحان اللہ. سبحان. بخاری شریف حدیث نمبر 4796. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا کتنا پاس ہے کہ میں پہلے معلوم کروں گی پھر عمل کروں، پھر اجازت دوں گی کہ آپ آئیں ہمارے ہاں. پوچھ کر چلنے کا ذہن ملتا ہے یہاں سے. دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق چلیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق چلیں گے، اور اسی میں ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرتی تھیں. اس کی ایک اور حسین جھلک آپ خود فرماتی ہیں. یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. حدیث نمبر ہے 1833 1833. ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھے اور ہم حالت احرام میں تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر حج میں تھی. صحیح. سوار ہمارے سامنے سے گزرتے تو اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی. اللہ اللہ. اور جب وہ ہم سے گزر جاتے تو ہم چہرہ کھول دیتی تھے، اب تو کوئی بھی نہیں ہے. جی. تو دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر عمل کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ ادھر پردے کا حکم ہے. اچھا بعض جو ہیں وہ نادان، ان کو کم سے کم نادان تو کہہ ہی دیں گے بھائی کہ وہ پردہ نہیں کرتے. بھائی بات یہ ہے کہ پردہ زید بکر عمر تھوڑی کہہ رہا ہے کہ پردہ کریں. جی. جو امام صاحب کہہ رہے ہیں، خطیب صاحب کہہ رہے ہیں، پیر صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. کہ پردے کرنے کا تو حکم اللہ کا، اس کے رسول کا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے قرآن پاک میں رب کائنات سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو
اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اللہ. چادر اور چار دیواری کا حکم کس کا؟ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا. اب علماء کا کیا اس میں مفاد ہے بھائی؟ جو مبلغین ہیں ان کی تو ذمہ داری ہے بتانا، ان کا منصب ہے. نہیں، مقصد ہے کہ اسلامی بہنوں کو پردے کا کہیں تو وہ کو اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، ایسے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کو پہنچایا جا رہا ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ آپ نے دیکھا. بلکہ ایک مرتبہ آپ کی بھتیجی، وہ ان کا نام تھا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر ہوئی تو انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑا ہوا تھا بچی نے جی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اللہ اکبر. اور انہیں موٹا دوپٹہ عطا فرما دیا کہ جب بچیاں پردہ کریں تو پھر واقعی پردہ کریں نا جی. اب ایک دوپٹہ سا لیا ہوا، اس کے اندر بال تو چمک رہے ہیں اور مقصد برا نہیں ہوا. جی ظاہر پردہ نہیں ہوا نا. اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے اس حدیث کی کہ وہ باریک جو تھا اس کو پھاڑ کر رومال بنا دیا، ضائع نہیں کیا اور ایک موٹی چادر دے دی کہ بیٹا اس کے ساتھ وہ کریں. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر عمل کرنے کا آپ کا یہ جذبہ تھا. ماشاءاللہ. ایک اور واقعہ ہے بڑا پیارا، یہ مدارج نبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی ازواج مطہرات میں رکھے. اللہ اللہ اللہ. رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رتبے کی تمنا کرتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو. اللہ اکبر. اللہ. اور کسی کپڑے کو جب تک اس میں پیوند لگ سکتا ہے بیکار نہ سمجھو. اللہ اکبر. اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ فاضلہ عالمہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس فرمان مصطفیٰ، نصیحت مصطفیٰ، وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا اور کبھی بھی آپ کھانا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھا کرتے. کیا بات، متوکلہ زندگی بسر کی ماشاءاللہ. اچھا پھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک اس میں پیبند نہ لگا لو. پیبند کیا ہوتا ہے اب تو نئی نسل کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. ٹانکا نہیں ہے، سمجھیں کہ کہیں سے کپڑا پھٹ گیا، رفو کرتے ہیں جس کو آج کل. ایک رفو کرنا اور ہے اس دھاگے کے ذریعے نا اس کو وہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ جڑ جاتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ پھٹا ہوا نہیں ہے. صحیح. ایک ایک وہ اتنا ایسا پھٹ گیا کہ اس کے اندر کوئی کپڑے کا پیس لگانا پڑے گا. صحیح. یہ پیبند ہے. یہ پیبند رفو اور ہے جو دھاگے سے کیا جائے گا. تو وہ پٹی کوئی الگ کپڑا وہ لگا کر اس کو پھر سی لیا بھلے اس رنگ کا نہ ملے. اب یہ تو خیر وہ ایک مشکل ہو جائے گی ظاہر ہے. لیکن خیر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نصیحت کی تھی کہ کپڑے کو پیون لگ سکتا ہے تو بیکار نہ سمجھو. کیا بات. تو آپ نے اس پر کیا عمل کیا کہ ایک مرتبہ آپ اپنا نقاب مبارک سی رہی تھی جی. تو کسی نے کہا کہ اللہ پاک نے مال و دولت کی فراوانی نہیں کر دی، سبحان اللہ، پھر بھی پرانا نقاب اب سی رہی ہیں. فرمائے باتوں کو چھوڑو، وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے. کیا بات، کیا بات. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو رہا ہے. اور دیکھیں پرانے کپڑے جو ہیں اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ارشاد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں، بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت میں اس کی وضاحت فرمائی. معمولی لباس پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے شرم و عار نہ ہونا، کبھی پہن بھی لینا، یہ مومن متقی کی علامت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ انسان ہر وقت نئے نئے کپڑے، اعلیٰ کپڑے پہننے کا عادی بن جائے گا تو معمولی کپڑے پہنتے ہوئے شرم آئے گی. یہ ہے متکبرین کا طریقہ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور ایمان سے کیا مراد ہے؟ کمال ایمان. کمال ایمان. یہ کمال ایمان سے ہے. کیا بات کہ پرانا کپڑا پہنا جائے. واجب.
ماشاء تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتی. اسی طرح آپ چاشت کی 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھیں سبحان اللہ. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل ارشاد فرمائے. ماشاء اچھا اللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر نے کچھ خرچ و لباس بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر کیا تو آپ نے قاصد سے فرمایا بیٹا میں کچھ نہیں لیتی. سبحان اللہ. اچھا جب قاصد روانہ ہونے لگا فرمایا یہ مجھے دے دو. اب وہ لانے والے نے واپس کر دیا. پھر فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ جو تمہیں بے مانگے کچھ دے تو قبول کر لیا کر. اللہ اکبر. کہ وہ تو رزق ہے جو اللہ پاک نے تمہاری طرف بھیجا. ہے. سبحان اللہ. فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا جذبہ. دیکھیں ایک صورت تو ہے کہ ہم مانگے جی وہ کہانیاں بھی ڈالتے ہیں سٹوریاں بھی سناتے ہیں جی ایسے ذہن بول بناتے رہے ہیں. ہوتے ہیں اور یہ صورت نہیں ہے. بے مانگے اگر کوئی دیتا ہے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے. پہلے تو آپ واپس کر رہی تھی اللہ. مگر پھر آپ نے اس کو قبول فرما لیا ماشاء کہ فرمان مصطفیٰ پر میرا عمل ہو جائے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے ایسی طلب نہ ہو کہ ہم کسی سے سوال کریں اور بے مانگے ملے تو لینا درست ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سننے اور پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صورت میں سیرت میں کردار میں گفتار میں گھر بار میں اور بچوں کی تربیت ماں باپ کے ساتھ سلوک کاروبار لین دین رویہ بے شک اس سب معاملات میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات پر عمل کریں. سبحان ام المؤمنین کے صدقے میں ہم پر کرم ہو جائے کاش ہم عمل کرنے لگیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. آئیے ایک سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس سوال کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں. میرا نام فرقان نتاری ہے. میرا یہ سوال ہے بچوں کا دل خوش کرنے والے کو کیا نام ملے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے بیٹا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے. فرح مین خوشی صحیح ہیپینس. اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. کیا بات. اپنے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پوتے ہیں پوتیاں ہیں نواسے ہیں نواسیاں ہیں بھتیجیاں ہیں بھتیجے ہیں بھانجے ہیں بھانجیاں ہیں اور کوئی بھی بچہ ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو خوش کریں. اب بچے کیسے خوش ہوتے ہیں؟ اس کو پیار سے دیکھیں خوش ہوتے ہیں, اس کو پیار کریں خوش ہوتے ہیں. اور گھر کے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو پیار کریں چومیں وہ خوش ہوتے ہیں. ان کو خرچی دے دیں گے تو خوش ہوں گے, ان کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے تو خوش ہو جائیں گے. اور ان کو یکساں سلوک عدل و انصاف بھی ان کے مابین کریں گے تو انشاءاللہ الکریم خوش ہوں گے. اور بعض ہوتے ہیں نا بالخصوص کیا کہیں بس مسجد میں بابے ہوتے ہیں گھر میں تو کوئی سنتا نہیں تو مسجد میں آ کے روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں. بہت جھاڑتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بھگا دیتے ہیں بعض تو. اچھا اب وہ بچے اگر شرارت بھی کر رہے ہیں جی تو پیار سے سمجھانا چاہیے. ارے چل ارے بھائی سے کہتے بیٹا یعنی ایسے کہتے ہیں کہ آئندہ کبھی نہ آئے. اب بچوں کو نہیں پتا وہ پہلی سب میں کھڑا ہو گیا. ارے بھائی پیار سے اس کے تم بیٹا آپ پچھلی سب میں آ جائیں آپ بیٹا ادھر آ جائیں. ماشاءاللہ. بچے کو بچپن کی باتیں آپ کو یاد ہیں؟ جی ایسے مجھے بھی یاد ہے. بالکل بچہ 2-3 سال کی باتیں بھی یاد رکھ لیتا ہے. جی ایسے تو وہ پھر کوسنے دیتا رہے گا ساری زندگی. اس کو بد دعا دینی نہیں چاہیے لیکن آپ کو دعائیں لینے والا کام کرنا چاہیے. بعض تو پھر ایسی نقش ہوتی ہیں زندگی بھر یاد رہتی ہیں جاتی نہیں. مدنی چینل کے ناظرین اس بچے نے بڑا پیارا سوال کیا اور یقین جانیے کہ کتنے بڑوں کے لیے یہ معلومات کا خزینہ ہو گیا. تو سوال بھی اچھے پوچھنے چاہیے اور ماشاءاللہ ان کے جوابات پر عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے. آئیے وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سیگمنٹ بچے اور صحت کا. دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہمارے لیے کن کن مفید باتوں کو منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ ہم سنیں گے اور عمل کی
کوشش کریں گے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہوں. آج ہم آپ کو ممپس کے متعلق بتائیں گے. ممپس کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں اور اس سے حفاظت کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے. ممپس جو ہے وہ انلارجمنٹ ہے سلیوری گلینڈس کی. سلیوری گلینڈ جو ہے ہمارے منہ میں تھوک کو بناتے ہیں. ممپس کے اندر جو ہے یہ پینفلی انلارج ہو جاتے ہیں. جگہ جو ہے وہ لال ہو جاتی ہے, ریڈ ہو جاتی ہے اور کافی درد ہوتا ہے اس جگہ پر. یہ آہستہ آہستہ سویلنگ اپیئر ہوتی ہے. 5 سے 7 دن کے اندر اپیئر ہو کے بڑی ہو کر پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. یہ ایک طرف بھی انوالو کر سکتی ہے اور بعض اوقات دونوں طرف بھی یہ سویلنگ ہو جاتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک طرف کی سائڈ سوجتی ہے اور پھر جو ہے چند دن بعد دوسری طرف کی سائڈ سوج جاتی ہے. اس درمیان میں بچے کو بخار بھی ہوتا ہے, جسم میں درد بھی ہوتا ہے اور اس کو کھانے میں تکلیف ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر کوئی جوس وغیرہ دیا جائے تو اس درمیان درد بڑھ جاتا ہے. فرض کے لیموں کا جوس دیتے ہیں یا کوئی اور دیتے ہیں تو اس سے درد بڑھ جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کان جو ہے وہ فارورڈ اور اپورڈ جو ہے پش ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ اور بیماریاں ہیں جس میں اس جگہ پہ سوجن ہوتی ہے, نیچے ٹونسلز وغیرہ ہیں, لیکن اگر آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں گے تو وہ پراپر طریقے سے ڈائگنوز کر لے گا کہ یہ ممپس ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے. ممپس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ خطرناک ہیں. اس کے اندر جو ہے دماغ کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے, یعنی جو ہے انسفلائٹس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پینکریاٹائٹس, لبلبا, اس کی سوجن ہو سکتی ہے. اگر خدا نخواستہ اس کی سوجن ہو جائے, پینکریاٹائٹس ہو جائے تو ڈیپ جو ہے یہاں پہ پین ہوتا ہے, ایبڈومینل پین ہوتا ہے, بچے کو وومیٹنگ ہوتی ہے اور بچہ اریٹیبل ہو جاتا ہے. پین بہت زیادہ ہوتا ہے جسم کے پیٹ کے اندر جو ہے. اور ایک خطرناک جو کمپلیکیشن ہے وہ جو ہے ایپیڈیڈمائٹس ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد جو ہے بچے کے جو ٹیسٹیز ہیں, وہ جو ٹیسٹیکل ایریا ہے وہ سوولن ہو جاتا ہے, وہ ریڈ ہو جاتا ہے, وہاں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو انفیکشن ہے اس کی وجہ سے بچہ شدید تکلیف میں چلا جاتا ہے. اور جب یہ سوجن ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سائڈ جو ہوتی ہے ٹیسٹیز کی وہ جو ہے ایٹروفی ہو جاتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے. بچیوں میں بھی بعض اوقات اوفرائٹس ہوتی ہے لیکن وہ کم ہے. جب خدا نخواستہ یہ ممپس اپیئر ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیڈ ریسٹ, بچے کی حرکت کم سے کم کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خوراک اچھی کر دیں, اس کا ہائیڈریشن سٹیٹس یعنی اس کا فلوئڈ انٹیک اچھا کر دیں, جوسز وغیرہ دیں, اس کی پانی کی کمی نہ ہونے پائے. تیسرا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹیسٹس کی سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس کو سپورٹ دیں, پین کلر دیں اور اس کو جو ہے کولڈ کمپریسز بھی کر سکتے ہیں. اب اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ممپس کے لیے بچانے کا طریقہ ہے ویکسین. 12 مہینے کے بعد کی جاتی ہے. اکثر MMR کے اندر میزل ممپس روبیلا کی ویکسین موجود ہوتی ہے, تو ہمیں بچے کو ویکسینیٹ کرانا چاہیے. جب بچہ ویکسینیٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا اور اس کی کمپلیکیشن سے محفوظ رہے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو خوش و خرم اور صحت مند رکھے. آمین. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. آئیے ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں پاکستان سے اگر کوئی حادثے میں بچ جائے شکرانے کیا کرے؟ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. سبحان حادثے کے اندر جان بچ گئی, اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ. حادثہ ہوا, ہاتھ میں فریکچر ہو گیا تو شکر کریں دوسرے میں نہیں ہوا. اللہ اللہ. اچھا دونوں ہاتھوں میں فریکچر ہو گیا, شکر کرے دونوں ٹانگیں سلامت اللہ. ہیں. سر میں فریکچر نہیں ہوا, اچھا سر میں بھی ہو گیا مگر جان بچ گئی تو شکر ادا کریں. کیا اور پھر کیا کریں؟ پھر کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا اہتمام.
صحیح. پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو نیکیاں پہلے نہیں کر رہے تھے اب شروع کر دیں کہ اللہ نے نئی زندگی دے دے، کہتے نا لوگ، تو سمجھیں کہ ایک چانس اور مل گیا. دیکھیں ایک ہے کافر، ایک ہے مسلمان. اچھا کافر کی مثال دی گئی جی. جیسے اونٹ ہے، اس کے مالک نے اس کو کیوں باندھا کیوں کھولا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جانور ہے نا، جی. اس کو کیا پتا کیوں باندھا جا رہا ہے کیوں کھولا جا رہا ہے. مگر مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے رب نے متنبع کیا ہے، اللہ اللہ اللہ. مجھے وارن کیا جا رہا اللہ ہے، اللہ. وارننگ دی جا رہی ہے اللہ کہ اللہ. بندے سدھر جا، اللہ نیکیاں کر لے. اللہ. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، کچھ نیکیاں کما لے جلدا خیرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا. اچھا بڑی تکلیف آئی، بڑی بیماری آئی، بہت آپریشن ہوا، سخت حادثہ ہوا، جان بچ گئی، مگر کب تک؟ سخت امراض گو تو سہ گیا، ہوئے. چارہ گر بھی سخت جاں گو کہہ گیا، کیا ہوا جو کچھ عرصہ زندہ رہ گیا، ایک جہاں سیل فنا میں بہ گیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت. تو موت سے بچیں گے نہیں، یاد رکھیں. بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کریں، نیکیاں کریں، گناہوں سے توبہ کریں، مگر غفلت نہ کریں اور شکر گزاری ہر حال میں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تبارک و تعالی اپنے بندے سے ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے. بے شک. تو اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو واقعی ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں یہی سوچ فکر رکھنی چاہیے، یہی ذہن بنانا چاہیے جو ہم نے سنا. اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں نیک پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہمارے سلسلے کا عظیم مائیں، جس کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیوں کے تذکرے سننے کو ملتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کس نیک بی بی کا تذکرہ خیر ہے اور اس کے تذکرہ خیر میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں. ایک نیک اور صبر کرنے والی ماں کا تذکرہ کریں گے. ٹھیک. اور یہ تذکرہ جو ہے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں کیا. صحیح. ایک عورت کو اللہ نے 20 بیٹے عطا فرمائے. اللہ کی عطا ہے. جی. اچھا اللہ کی شان کہ ہر سال ایک ایک بیٹا 18 سال کی عمر میں فوت ہونا شروع ہو گیا. 18 سال کی عمر میں بچہ فوت ہو جاتا تھا. ایک ایک کر کے ہر سال وہ جیسے فوت ہو رہا تھا. 19 بیٹوں کو موت آ گئی، مگر یہ اللہ کی بندی صبر کرتی رہی. اللہ اکبر. کیسی صابرہ خاتون تھی. اللہ اکبر. اچھا 20واں بچہ جو بیمار ہوا تو اب پریشان ہوئی کہ اب تو بالکل ہی جی. میرے بچے سارے چلے گئے، ایک یہ بھی چلا جائے گا. بہت علاج کرایا مگر وہ بھی فوت ہو گیا. اللہ اکبر. اب ماں دیوانی ہو گئی، اس کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دی. اسی جنون کی حالت میں ایک رات خواب میں دیکھتی ہے کہ بہت حسین دلکش باغ ہے، ہر طرف سبز شادابی ہے، نہروں کی روانی ہے، اور زیبائش ایسی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی. بے شمار اس کے اندر محلات بنے ہوئے ہیں اور ہر محل پر اس کے آنر کا نام لکھا ہوا ہے. ایک بہت ہی عمدہ محل تھا، اس پر اس نے دیکھا کہ میرا نام لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اچھا بہت خوش ہوئی، اندر چلی گئی. اندر کی رونق کچھ اور ہی تھی، کیا بات. اندر کی بہار کچھ اور ہی تھی. اب اس کے باغ کے اندر، لان کے اندر وہ ٹہلنے لگی، مکان کے کمروں میں گھومنے لگی. ایک کمرے میں دیکھا
کہ اس کے 20 کے 20 لڑکے اس میں موجود ہیں، سبحان اللہ، بڑے عیش میں، بڑے آرام میں. دیکھ کر بولے اماں ہم اپنے رب کے پاس بہت آرام سے ہیں. سبحان اللہ، پکارنے والے نے پکارا ہے مومنہ، کہ اللہ کی بندی تیرا یہ مقام، تیرے اعمال تجھے یہاں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، اس لیے تجھے 20 غم دیے گئے. اللہ اکبر، تجھے 20 غم دیے گئے کہ یہ 20 غم اس منزل کی 20 سیڑھیاں تھیں، 20 اسٹیپس تھے، اللہ اکبر، جس کو تو نے رب کے کرم سے طے کر لیا. اب تیرے لیے خوشی ہی خوشی ہے، کیا بات، خوشی ہی خوشی. کیا بات، کیا بات، اب جب یہ بیدار ہوتی ہے تو چیختی ہے یا اللہ اگر تو مجھے 100 بیٹے بھی دے دے اور وہ سب جوانی میں فوت ہو جائیں، مجھے کیا خبر ہے، اللہ اکبر، مجھے کیا خبر تھی کہ تیرے قہر میں مہر پوشیدہ ہے. اللہ مہر مینز رحمت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ اللہ، یہ کیسی صابرہ خاتون سبحان تھی، اللہ کی بندی تھی سبحان کہ صبر کرتی تھی. ہاں ایک موقع پر تھوڑا وہ ہوئی تو وہ دیوانی ہو گئی، مگر اللہ نے کیسی کرم نوازی فرمائی. سبحان اللہ، سبحان مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری بات کہی کہ کاریگر لوہے کو کوٹتا ہے، کوٹ کے پھر بناتا ہے. اللہ اکبر، کاریگر جو ہے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے، کیا بات، اس کے بعد اس کو مارتا ہے، پھر وہ کچھ بنتا ہے. اللہ اللہ اللہ، اور یہ کوٹنا پیٹنا کام کا بنانے کے لیے ہوتا ہائے ہے، ہائے، کوئی ناراضی کی وجہ سے تھوڑی ہوتا ہے. کیا بات، اور جبھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. ماشاء اللہ، تو اب مصیبت جن کو آتی ہے تو بالخصوص اسلامی بہنوں کو جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو واقعی آزمائش تو ہے. جی بے شک، کیونکہ بچے کو جننا یہ ماں کی ہمت ہوتی ہے، زندگی و موت کا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ پاک وہ بچہ لے لے، وہ بچی لے لے، تو پھر ماں کے دل پر جو کیفیت ہوتی ہے وہ کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ، باپ نہیں سمجھ، وہ ماں کا ہی جگرا ہوتا ہے کہ اس کو برداشت کرتی ہے. مگر اس موقع پر صبر ہی کرنا چاہیے. وہ چپ رہی تھی، وہ شعر آپ پڑھتے نا میاں محمد بخش صاحب کا، وہ آپ سنا دیں. چپ رہ سیتا موتی چپ رہ سے موتی مل سن صبر کریں پاگلا وانگوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، ناچاکی آتی ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد تنگ کر رہی ہے، پڑوسی تنگ کر رہے ہیں، بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، مال ختم ہو گیا، جانور ڈوب گئے، بکریاں ختم ہو گئیں، مال چلا گیا، کسی نے تنگ کر دیا، کسی نے ہوٹنگ کر دی، تو بھئی چپ رہیں، صبر کریں. سبحان چپ رہسی تا موتی مل سا، ہے نا. یعنی چپ رہے گا تجھے انعام ملے گا، اس کا فائدہ ہوگا. صبر کرے گا تجھے بہت فائدہ ہوگا. اور تو شور مچاتا رہے کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے یوں ہو گیا، مجھے اون ہو گیا، تو وہ تکلیف کیا چلے جائے گی؟ نہیں. وہ پاگلوں کی طرح تو کیوں شور مچا رہا ہے؟ پھر اچھا تو نے اگر صبر کیا ہوتا تو تجھے ثواب ملتا، اللہ کی رضا ملتی، اجر ملتا. اور اب تو نے وہ ثواب بھی ضائع کیا اور پھر ساتھ میں مصیبت تو ہے ہی، وہ جو ہے وہ تو جا نہیں رہی. تو کسی بزرگ نے کہا کہ پہلے مصیبت ایک ہوتی پھر دو ہو جاتی ہیں. اللہ، وہ ایک کی دو کیسے ہوتی ہیں کہ پہلے ایک مصیبت تھی، مثلا بچہ فوت ہو گیا، اب بے صبری کر کے وہ ثواب کھو دیا، اب مصیبت ہو گئی دو. اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا آمین فرمائے، آمین عافیت دے. اور اگر کوئی مصیبت آزمائش آئے تو ہم صبر کیا کریں. آمین، اللہم آمین. مدنی چینل کے ناظرین، کیسا واقعہ
اور کیسے اس کے اندر چھپے ہوئے مدنی پھول ہم نے سنے. واقعی زندگیاں ان کی بھی گزر گئیں اور پھر ان کو جو مقام دکھایا گیا وہ کیسا شاندار ہے. تو یہ سنانے کا مقصد، بتانے کا مقصد اور یہ کتابوں سے ڈھونڈ کر لانے کا مقصد آپ تک پہنچانا، اور پھر اللہ کرے کہ ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں اور سب کا بیڑا پار ہو جائے. آئیے ایک اور سوال اور اس کا جواب سنتے ہیں. میرا نام اکثر تاریہ ہے. میں مدرسۃ المدینہ زمینہ ابراہیم میں پڑھتی ہوں. میرا نگران پاکستان سے سوال ہے کہ ہر وقت غصے کا علاج کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. غصہ جو ہے اس کو اگر نافذ کیا جائے تو انسان گناہ میں بھی پڑ سکتا ہے. آتا ہے غصہ انسان کو، مگر اس کو کنٹرول کرنا ہے. غصے کو لگام دینی ہے شریعت کی. بعض اوقات غصہ نافذ کرنا ہوتا ہے، جیسے دشمنوں سے کوئی جنگ کا موقع ہے، مگر نارملی مسلمانوں پر، اپنے گھر پر، بچوں پر تو غصہ آئے تو اس کو پینا چاہیے. اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غصہ کرنا کہیں ہمیں اللہ رسول کی ناراضی میں نہ ڈال دے. تو غصے پر قابو پانے کے کچھ چند نسخے بتاتا ہوں. غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں، وضو کر لیں، پانی پی لیں، لیٹ جائیں زمین پر، اس سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، اس سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. یا ارحم الراحمین یہ پڑھیں، اس سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ پڑھیں، اس سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے اور غصہ ہو جو بھی ہو ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے آخر میں ہم سیگمنٹ لاتے ہیں آپ کے لیے. اسلامی بہنوں میں ہونے والے دینی کاموں کے جو شعبہ جات ہیں، آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ الکریم کہ گلی گلی بچیوں کے جو مدرسۃ المدینہ ہیں اسلامی بہنوں کے دینی شعبہ جات میں، ان کا کیا تعارف ہے، ان کا کیا کام ہے، کیسے لگتے ہیں. آئیے سنیے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں. اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کے جو شعبہ جات ہیں ان میں ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے گلی گلی بچیوں کے مدرسۃ المدینہ. الحمدللہ تعلیم قرآن میں دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے وہ حیران کن ہے اور قابل ستائش ہے، بے شک، تعریف کرنے جیسا ہے، بے شک، اور قابل تقلید بھی. الحمدللہ الحمدللہ اب تک 4,40,000 بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم دعوت اسلامی کے مدارس سے حاصل کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کے اندر کوئی 2,20,000 اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، فیس نہیں لی جاتی ان سے، اور 99,000 کچھ اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھتی ہیں جو آخری کارکردگی. تو دونوں ملا کر مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغات میں کوئی 3,20,000 کے لگ بھگ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں. اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اور ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، کوئی چارج نہیں لیا جاتا اللہ کی رحمت سے. اور یہ جو گلی گلی بچیوں کے مدرسۃ المدینہ قائم کیے گئے ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہماری چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ محلے کے اندر ہی قرآن پڑھ لیں. جی، محلے کے اندر ہی وہ مدنی قاعدہ پڑھیں اور پھر ناظرہ پڑھیں، اللہ چاہے گا تو پھر حافظہ بھی بنیں گی. کیونکہ دور ایسا نازک ہے کہ بچوں کو اور بالخصوص بچیوں کو گھر سے دور بھیجنے میں آزمائش. جی ایسے. اچھا، اگر دور ہے تو کوئی باپ جائے گا، کوئی بھائی جائے گا، کوئی چچا جائے گا، کوئی نانا دادا اس کو چھوڑنے جائے گا، تو جانے آنے کی بھی آزمائش ہے نا. جی. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر بچی کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے. جی. سبق میں پڑھنے میں وہ حرج بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے نگران شورا نے اراکین شورا کو ہدف دیا اور خاص اسلامی بہنوں کے شعبے کو ہدف دیا ہے کہ گلی گلی میں بچیوں کے مدرسۃ المدینہ شروع کرنے، تاکہ کم عمر بچیاں جو ہیں وہ دور سفر کیے بغیر قریب ہی اپنی گلی کے اندر وہ قرآن پاک پڑھ لیں، اور صرف قرآن نہ پڑھیں بلکہ عقائد کی درستی، نماز، درس دینا سیکھیں، بیان کرنا سیکھیں،
اور نیک اعمال جو نیک بننے کا نسخہ ہے امیر اہل سنت کی طرف سے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، دارالمدینہ کے لیے بھی ہے، اور اصلاح برائے قائدیان ان کے لیے بھی ہے، اور جو حج و عمرہ پر جاتے ان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ بھی بچپن ہی سے ہماری بچیاں جو ہیں وہ نیک سیرت بن جائیں، اچھی کردار والی بن جائیں۔ دیکھیں با کردار ہونا ہر مسلمان کو چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، مگر بالخصوص عورتوں کو بہت زیادہ باعمل ہونا چاہیے، بہت زیادہ با کردار ہونا چاہیے۔ عورت کی غایت شان کیا ہے؟ اللہ اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، یعنی عورت کی انتہائی شان، اس نے پی ایچ ڈی کر لی، اس نے ایم فل کر لیا، کوئی بہت بڑی آفیسر بن گئی، کوئی ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی، کچھ بن گئی فلاں، نہیں، اس کی غایت شان، اس کی انتہائی شان، سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ عابدہ بن جائے، اللہ عبادت گزار بن جائے، اللہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی کنیز بن جائے، میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بن جائے، امہات المؤمنین کی کنیز بن جائے، وہ صالحات کی کنیز بن جائے، صحابیات کی کنیز بن جائے، اللہ کی نیک بیبیاں جو ہیں، جو اللہ والیاں ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزاری، نوافل پڑھنے میں زندگی گزاری، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتے ہوئے زندگی گزاری، ان کی گوشت سے اللہ اکبر حسنین کریمیں آئے، جن کی گوشت سے غوث پاک آئے شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی گوشت سے داتا صاحب تشریف لائے، جن کی گوشت سے میرے آقا محدث اعظم پاکستان تشریف لائے، جن کی گوشت سے امیر اہل سنت تشریف لائے، یہ بچیاں ہیں نا، تو آگے چل کے اپنے گھر جائیں گی، سبحان اللہ، تو یہ بچیاں پھر بچیوں والی بنیں گی، بے شک، تو ابھی سے تربیت کی جائے گی، بھئی ماں بننے کے بعد تھوڑی تربیت کی جائے گی کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو ابھی سے تربیت کی جائے گی۔ اور دیکھیں تربیت کے اندر خاص بات کیا ہے، ماں باپ جیسے ہوں گے بچے ویسے ہوں گے۔ اچھا، کہیں بچے اپنے والد کو والد کہتے ہیں، کہیں پاپا کہتے ہیں، کہیں ڈیڈی کہتے ہیں، کہیں ابو کہتے ہیں، جی، کئی فادر کہتے ہوں گے، یہ کیا ہے؟ گھر کے اندر جو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں، جی، کہیں ممی، کہیں مام، اور کہیں امی، جی، اور کہیں کچھ اور بھی انداز ہوں گے، جو کہا جا رہا ہے بچے وہ کہہ رہے ہیں، جی، جو سکھایا جائے گا بچے وہ سیکھیں گے، جو لینگویج ہوگی وہ گھر والے بولیں گے، بچے وہ بولیں گے۔ اگر ہم نیک بن جائیں تو ہمارے بچے بھی نیک ہو جائیں گے، ماشاءاللہ۔ تو گلی گلی مدرسۃ المدینہ بچیوں کا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ڈور سٹیپ پر، بلکہ گلی کے اندر ہی، گھر کے اندر تو ترکیب نہیں ہوتی، گلی کے اندر ہی ترکیب بن جائے اور بچیاں آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیں اور دینی تعلیمات حاصل کریں۔ ماشاءاللہ، کوشش کیجئے، معلومات کیجئے آپ اپنے شہر میں جہاں بھی ہمیں سنتے ہیں کہ آپ کے قریب کہاں مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، تو بچیوں کو یہاں پہ بھیجیں، پڑھوائیں، تربیت کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ الکریم پھر نئے سلسلے میں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ نے چاہا تو حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔